incredible sight in Vaughan this afternoon as a Muslim spiritual leader arrived to begin a one-month national tour. Thousands of GTA Muslims are excited about one of the most high-profile visits by a Muslim leader to Canada. तुझको खुदा ने साया रहमत बना दिया मसरूर तुझ पे साया रहमत खुदा करे मसरूर तुझ पे साया रहमत खुदा करे रहमत खुदा करे. Gathering of thousands in the quiet Vaughan neighborhood known to the local Ahmadiyya Muslim community as Peace Village. Mark Carcassol, Global News. मसरूर तुझ पे साया रहमत खुदा करे रहमत खुदा करे. Coincides with the religion's 50th anniversary here in Canada. Of their spiritual leader. As you can see, there are still thousands of people on the street and in the area hoping to catch a glimpse of their spiritual leader. No matter which country, no matter which continent, the pull towards the Khalifa is magnetic. Wherever he goes, crowds of people flock towards Hazur. Like birds we flock to the beacon of Khilafat. These scenes are possibly most unique to Canada than they are anywhere else, with Peace Village having been developed right next to Beit al-Islam Mosque. A large neighborhood of approximately 260 homes, Peace Village was developed in 1999 and is home to a large number of families that belong to the Ahmadiyya Muslim community. Join us in this special series for the incredible journey of Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, in Canada, and let us bring you closer to this North American country. It is late in the afternoon and already people have started lining the streets. Students from Jamia Ahmadiyya Canada wait across the street from where Hazur will be residing, practicing slogans and poems for Hazrat Amirul Momineen's arrival. As the arrival of Hazrat Amirul Momineen, may Allah be his helper, is imminent, hundreds turn into thousands, creating a sea of well-wishers. As the time draws nearer to Hazur's arrival, several media outlets can be seen. Helicopters circle overhead, their vans park nearby, while camera crews record the remarkable scene. Finally, the moment arrives. Sirens are heard as the police motorcade enters Peace Village. Along with it is Hazrat Amirul Momineen, may Allah be his helper, and the Qafla. The crowd erupts shouting slogans of Allahu Akbar and reciting poems. The atmosphere surrounding Hazur is electric. Members of the Jamaat try their best to catch a glimpse of him, waving and expressing their love for the Khalifa through nare. Upon arrival at his residence in Peace Village, Hazur was welcomed by the Mayor of Vaughan, Honorable Maurizio Bevilacqua, Ontario's Minister of Transportation, Honorable Stephen Del Duca, and National Member of Parliament, Honorable Deborah Schultz. Shortly after, His Holiness led the Zohar and Asr prayers at the Beit al-Islam Mosque. As night fell over the Canadian city, lights twinkled around Peace Village. Members of the community have been working tirelessly in preparation for this visit. Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper,
surprised them by taking a long walk through the crowds before heading to Beit al-Islam Mosque to lead prayers. It was on October 5th, 2016 that Hazrat Mirza Masroor Ahmed, may Allah be his helper, was interviewed by Global News. To better understand what's happening in the Middle East and the growing threat of radical extremism, then it's time to dispel a few myths. Myths like Islam being a monolithic religion. This month, the spiritual leader of millions of Muslims is visiting the GTA. The sect he represents is small in terms of Islam, but extremely active in outreach and full of missionary zeal, something that doesn't always go over well with fellow Muslims. Here's my conversation with the Caliph of the Ahmadiyya Muslim community. Welcome back to Canada. Thank you. What is your message in this visit to Canada, and what is it that you would like to hear from Prime Minister Trudeau when you meet him? The message, nowadays, the prevailing situation in the world is very critical because of disturbance in the Middle East, and as a result of that, the whole world is involved in it. Is caution the same thing as inaction? You say to be cautious. Yes. Does that mean that Canada should not play? She should play. What role should our government play? You see, they have to see that what is the right way, how to deal with it in a way that does not disturb either the local people, if it is a case of immigrants, or refugees. So if proper justice is done, so all the parties should be given their due right. Thursday, October 6th, 2016, one day before the start of the 40th annual Jalsa Salana Canada, the Ontario legislature unanimously passed an act that declared October would now be recognized as Islamic Heritage Month. It began as an NDP private member's bill, and party leader Andrea Horwath hoped that it would be an opportunity to celebrate and learn about the history of Islamic culture. It also coincided with Hazur's trip to Canada. Throughout the day, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, met with families and individuals who had come from far and wide to pray behind their beloved Imam and perchance to meet him. Later on in the evening, Hazrat Amirul Momineen, may Allah be his helper, attended the inspection of Jalsa volunteers. Each year, thousands of volunteers give up their time to make sure that the annual Jalsa Salana runs smoothly and without any hiccups. Duties vary from registration, translation, and ziyafat to security, discipline, and cleanliness. During his address at the Beit al-Islam Mosque in Peace Village, His Holiness reminded the 5,100 volunteers that it was their duty to display the highest morale standards and etiquettes. जलसे में आपने हर एक से जहाँ भी आपकी ड्यूटी है
پہلی بات جس کو سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے ملنا ہے. His Holiness said that each worker should remember that his or her service was offered voluntarily and ought to be conducted with humility and a spirit of selflessness. جلسے کے لیے آپ سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا کوئی اس میں زبردستی نہیں تھی، بلکہ ایک شوق سے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کر سکیں. انسان کے اپنے گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کے لیے وہ جو بھی اسے بن پڑتا ہے کرتا ہے. تو ایک ایسی ہستی جو ہم سب کو بہت پیاری ہے، جس نے خاص طور پر جماعت کو یہ توجہ بھی دلائی کہ تم مہمانوں کی خدمت کرو، ان مہمانوں کی جو دین کی خاطر سفر کر کے آنے والے ہیں، تو ان کی خدمت کس جوش و جذبے سے کارکنان کو کرنی چاہیے، اس کا آپ خود اندازہ کریں. جہاں تک انتظامی معاملات کا سوال ہے، میرے خیال میں گو کہ میں کافی سالوں بعد آیا ہوں جلسے پہ، کینیڈا کی جماعت کے کارکنان جو جلسے پر خدمت کرنے والے ہیں اس حد تک اپنے اپنے کام میں ماہر ہو چکے ہیں کہ وہ ہر کام کو باریکی سے سمجھ کر کرنے والے ہوں گے. مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ. The 40th annual Jalsa Salana Canada commenced with the flag hoisting ceremony attended by Hazrat Khalifatul Masih V. May Allah be his helper. دی ہے کامرانی فسبحان الذی اوفى الامانی فسبحان الذی اوفى الامانی. ہماری رات بھی ہے نور افشاں، ہماری صبح خوش ہے شام مسرور، شام مسرور. خدا نے ہم کو دی ہے کامرانی فسبحان الذی اوفى الامانی فسبحان الذی اوفى الامانی. Thousands had gathered to listen to the beloved Khalifa. Hazur addressed the gathering and advised the Jamaat about celebrating their 50th anniversary during his Friday sermon. جماعت یہ سال اپنے جماعت اس ملک میں جماعت کے قیام کے 50 سال منا رہی ہے. اور اسی وجہ سے امیر صاحب نے خاص طور پر زور دے کر مجھے یہ بلایا کہ جماعت کینیڈا اس سال 50 سال کے حوالے سے مختلف فنکشنز بھی کر رہی ہے، اور یہ جلسہ بھی اس لحاظ سے امید ہے کہ بڑا ہوگا، اس لیے آئیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ جب خلیفہ وقت کی موجودگی ہو تو لوگ بھی زیادہ آتے ہیں. اس سال اس وجہ سے میرے آنے کی وجہ سے بیرونی ممالک سے بھی کافی لوگ آئے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے. بہرحال اس سال کو آپ لوگ یہاں کے رہنے والے احمدی خاص اہمیت دے رہے ہیں، لیکن ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت تو تبھی ہوگی جب ہر احمدی جو کینیڈا میں رہتا ہے
इस बात की कोशिश करे कि हमने अहमदी होने के बाद जो अहद बैत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से बांधा है उसे हमने पूरा करना है। जो तवक्कुआत आप अलैहिस्सलाम ने हमसे रखी हैं उन पर पूरा उतरना है, वरना 50 साल हों या इससे ज़्यादा साल हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। Later on in the day, Hazrat Amirul Momineen later held a press conference with the representatives of the Canadian print, broadcast, and ethnic media. CTV's Naomi Parnas is in Mississauga, where 25,000 Muslims from across the GTA gathered this afternoon to hear a message of hope. Naomi. That's right, Michelle. It was a very special day here for thousands of people. Today is actually the first day of a 3-day Muslim convention here in Mississauga, but it started off with a sermon from the worldwide spiritual leader of the Ahmadiyya community. A historic day for the Ahmadiyya Muslim community in Canada, as over 25,000 people had the honor of hearing from their religion's spiritual leader. Khalif Hazrat Mirza Masroor Ahmad, who is like the Pope to the Ahmadiyya community, is in Canada for 6 weeks. Today, he addressed the largest Muslim convention in the country. Posters lined the walls saying love for all, hatred for none. It's the message this leader and these people hope to spread. They want the world to know Ahmadiyya Muslims and true Islam is about peace. I know the Ahmadi Jamaat lives by the motto, the words, love for all, hatred for none. How important is it to really spread that message in today's society? I think it is quite obvious for everybody that how important this is in today's, situation where there are so many atrocities, brutalities are being committed by Muslim groups, although they do not represent the Muslim Ummah. This is a small minority, small group. It is said their membership is only up to 30,000. And some other groups also having some few thousand members as compared to the total population of Muslim Ummah. This is just a small number. But the nation's value of these people is too much. They can create havoc anywhere they like by suicide bombing and other, brutal actions. So in this age, the message, love for all and hatred for none, is the message to be spread all across the world. I was reading in your bio that you can't practice Ahmadiyya Muslim in Pakistan, which is hard to believe here in Canada. We're a very diverse, multicultural country. How do you feel when you come to Canada? What do you think of Canada? And see, since I was elected to this office, I am not living in Pakistan, but in the UK, in London. So there also, there's freedom of religion. What we believe, we practice. I'm happy that Canada is multicultural and multi-ethnic country, and here you have the freedom of religion and freedom of speech and freedom of whatever you like. do you like coming to Canada? Do you enjoy your visit? Yes, I enjoy. I do enjoy whenever I come. The second session on Saturday, October 8th, was relayed from the ladies' side. Hazrat Amirul Momineen spoke to the women, reminding them of their duties and the enormous responsibility they have as mothers. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be pleased with him, said that the proper training of children is a huge responsibility,
and that it is important in this corrupt environment. His Holiness added that it is mothers that strengthen the foundation of the nation, and that the future mothers should be taught to give religion preference over worldly matters. He reminded the gathering that paradise can be created through mothers. Hazur also stated that no Ahmadi Muslim woman should have any complex or sense of inferiority when observing hijab. His Holiness said that hijab was a manifestation of the dignity and honor of a Muslim lady. وہ مائیں جو بچپن سے اپنے نمونے بچوں کے سامنے رکھتی ہیں اور بچوں کے معاملات میں حکمت سے نظر رکھنے والی ہیں، ان کے بچے ہر اچھی بری بات گھر آ کر اپنی ماؤں سے شیئر کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، اور مائیں پھر حکمت سے جواب بھی دیتی ہیں۔ ایسی ماؤں کے بچے پھر ماحول کے اثر میں نہیں آتے، اور جوانی میں بھی ماحول کی برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو مائیں بچوں کے معاملات میں بچپن سے ہی دلچسپی نہیں لیتی، وہ سمجھتی ہیں ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے سیکھ رہا ہوگا، ضرورت سے زیادہ حسن زنی رکھتی ہیں یا بے توجہی کرتی ہیں، وہ بچے یا پھر سختی بھی کرتی ہیں، وہ بچے پھر اگر یہ بچے کوئی بات کریں تو بغیر دلیل کے سختی سے ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہیں، صرف معمولی سختی نہیں کرتی، پھر وہ بچے اپنی باتیں بتانی بند کر دیتے ہیں ماؤں کو، اور جب 13-14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر گھر سے زیادہ باہر کا ماحول ان کو اچھا لگتا ہے، دین سے زیادہ دنیا ان کی نظر میں اچھی ہوتی ہے۔ بعض احمدی لڑکیوں کو احساس کمتری پتہ نہیں کیوں ہے کہ اگر انہوں نے پردہ کیا تو انہیں لوگ جاہل سمجھیں گے۔ بس یہ ایسی لڑکیاں دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے یا اس کی باتوں پر اندھے اور بہروں کی طرح گزر جانا ہے، جیسے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں۔ غیر احمدی عورت تو کہہ سکتی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ان احکامات کا، ہمیں قرآن کریم کا علم نہیں، ہم نے تو تفصیل سے احکامات نہیں پڑھے، لیکن احمدی لڑکی اور عورت نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے سنا نہیں اور دیکھا نہیں۔ مستقل انہیں پوری تفصیل کے ساتھ اس بارے میں سمجھایا جاتا ہے، اور تمام خلفاء نے سمجھایا، میں عرصے سے سمجھا رہا ہوں۔ بس اس طرف لجنہ کی تنظیم کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خود ہر لڑکی اور عورت کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر یہ فیشن اور لاپرواہیاں بالکل ہی ننگا کر دیں گی۔ اگر ابھی 1 2 4 بھی ہیں تو ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جو نہیں ہیں ان کو کسی قسم کے احساس کمتری میں کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین ایک بہترین دین ہے اور دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے، بس اس کو پھیلانے کے لیے ہم میں سے ہر عورت اور مرد کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ The fourth and concluding session of Jalsa Salana Canada was held on Sunday, October 9th. Several dignitaries sat in the audience, hoping to see and hear the instruction of Hazrat Amirul Momineen, may Allah be pleased with him. In his final address to the attendees of Jalsa Salana, Hazur said, دن ہوئے مجھے یہاں ایک صحافی نے پوچھا کہ ہم نہ تو اسلام کی تعلیم جانتے ہیں
نہ اس کی تفصیلات کا پتہ ہے. تم کہتے ہو کہ اسلام ہی دنیا کے امن کی ضمانت ہے، اور آج کل تو بالکل اس کے خلاف نظر آتا ہے. یہ کس طرح ضمانت ہے؟ میں نے کہا کہ تم سارے حربے استعمال کر لیے ہیں تم نے دنیاوی، لیکن امن قائم نہیں کر سکے. مسلمان بھی اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے وہ بھی فساد کی حالت میں سے گزر رہے ہیں. اگر حقیقی امن قائم کرنا ہے پھر اسلام کی تعلیم کہتی ہے کہ انتہائی اعلیٰ معیار کے انصاف پر قائم ہو جاؤ. اور انصاف پر قائم ہونے کا ایک معیار قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے. سورہ نساء کی آیت ہے 136 کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تورثوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ ہی بہترین نگہبان ہے. بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ عدل سے گریز کرو. اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے. بس یہ وہ معیار ہے جو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر عدل و انصاف کرواتا ہے کہ صرف اپنے مفادات نہ دیکھو، بلکہ حق بات کے لیے اگر اپنوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے تو پرواہ نہ کرو. یہ ایک اصولی بات ہے جسے صرف انفرادی اور گھریلو سطح تک ہی محدود نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ انسانیت کے وسیع تر مفادات کے لیے یہ اصول ہے اور اس کا پھیلاؤ ہے اور ہونا چاہیے. ملکوں اور حکومتوں تک بھی اس کا پھیلاؤ ہونا چاہیے. جانشین مسیح زمان آئے تم ہم ہوئے شادمان، تم ہی ہو احمدیوں کی جان، مرحبا اے شہ قادیاں، انی ماں کا یا مسرور، انی ماں کا یا مسرور، انی ماں کا یا مسرور. اے خلافت خلافت خلافت، اے خلافت خلافت خلافت، اے خلافت خلافت خلافت، تو زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تو زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تیرے سائے میں آگے بڑھیں گے، آگے پیچھے تیرے ہم لڑیں گے، تیرے سائے میں آگے بڑھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محسن انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ، انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، انی ماں کا، انی ماں کا.
more than 25,000 people from 32 countries attended the 40th annual Jalsa Salana, which took place at the International Center in Mississauga and was live broadcast throughout the world on MTA International. After leading the congregation in prayers, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, joined dignitaries and guests of the Jalsa Salana at a lunch hosted by the Ahmadiyya Muslim Community Canada. Non-Ahmadi Muslim guests inundated Hazur, hoping to catch a closer glimpse or even meeting him. As Hazur left the Jalsagah, scores of Ahmadis waved farewell. With the blessed Jalsa concluded, Ahmadis once again flocked to Peace Village to be able to sit in the presence of their beloved Hazur. After Zohar and Asr Namaz, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, performed the nikahs of several members of the Jamaat. In between prayers, Hazur met with families, many who had been waiting a long time to have a private moment with their beloved Khalifa. As a new day started on Tuesday, October the 11th, 2016, Hazrat Amirul Momineen, may Allah be his helper, traveled to the city of Scarborough for the inauguration of Beit al-Afiyat. City councillors and members of the National Executive Committee were in attendance. दुआ करना तकबीर दुआ हो रही है दुआ करना Ameen. आमीन Join us next week for the next episode highlighting week 2 of Hazur's 6-week visit to the North American country.